میں نے ایک شیعہ عالم کی گفتگو سنی، وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنی اس حدیث کو ثابت کر دے تو میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا، میں سر سے عمامہ اتار دوں گا اور میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ کوئی سنی اس حدیث کو ثابت کرے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں، عشرہ مبشرہ والی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ابھی بھائی کو مخاطب کیا، زیا بھائی کو مخاطب کیا، سمی بھائی کو مخاطب کیا، مجاہد بھائی کو مخاطب کیا، رضا بھائی کو مخاطب کیا، بعد میں چائے پیتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے باتیں کریں گے کہ جناب مولانا نے فلاں کا اتنی دفعہ نام لیا ممبر سے۔ جیسے ہی حسن بھائی ایسا ہوتا ہے نہیں، جب مجلس ختم ہوگی تو باہر سگریٹ پیتے ہوئے باتیں کریں گے کہ جناب فلاں کا نام لیا، فلاں کا نام لیا۔ چیلنج کر رہا ہوں، جن 10 صحابہ کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، کوئی سنگل ون روایت دکھا دیں، سر سے عمامہ پہننا چھوڑ دوں گا، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا۔ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں آپ۔ اور یہ کہ اس حدیث کے سننے کے بعد پھر وہ جو 10 صحابی تھے انہوں نے آپس میں کسی ایک کو مبارک دی ہو کہ چلو جی مبارک ہو کہ آج سے ہم جنتی ہو گئے ہیں، کسی نے ایسا کہا ہو تو ثابت کرو۔ تو پہلے تو اس حدیث کے بارے میں سن لیں کہ یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے۔ میرے سامنے اس وقت سنن ترمذی کھلی ہوئی ہے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث 2 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 3747، 3747 نمبر یہ حدیث ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ پورے 10 صحابہ کرام کا نام لے کر اکیلے اکیلے کو الگ الگ حضور علیہ السلام نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام نے اور بھی کئی لوگوں کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، جیسا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور صحابی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو۔ وہ بھی حدیثیں ہیں، لیکن 10 آدمیوں کا نام لے کر ایک مجلس میں ایک جگہ آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس لیے یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی کہ اس کے سوا آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو جنت کی بشارت نہیں دی ہے۔ یہ حدیث ہو گئی سنن ترمذی کی، میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ پھر اس سے اگلی حدیث ہے، وہ 3748 ہے، وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابیہ ان سعید بن زید حدثہ فی نفر، اب عبد الرحمن بن حمید کہتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، فی نفر، ایک جماعت کے اندر، یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت کے اندر بیٹھ کر حضرت سعید نے یہ حدیث سنائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عشرۃ فی الجنہ، 10 آدمی جنت کے اندر ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعلی وعثمان والزبیر وطلحہ وعبد الرحمن وابو عبیدہ وسعد بن ابی وقاص۔ آپ نے ان سب کا نام لے کر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جی تو یہ حدیثیں 2 حدیثیں ہو گئی آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ 2 حدیثیں میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ ترمذی شریف سے، سنن ترمذی سے۔ یہی حدیث میں آپ کو سنن ابو داؤد سے پیش کرتا ہوں، اور یہاں اس کے ساتھ واقعہ بھی ہے، اور اس میں وہ جواب بھی ہے کہ جو
اس شیعہ عالم نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دے دی تو اس کے بعد کبھی ان صحابہ نے تذکرہ کیا ہو کہ ہاں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی تھی، تو کبھی انہوں نے اس کو دہرایا ہو، کبھی اس بات کو لوگوں کے سامنے جتایا ہو کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس پر انہوں نے فخر کیا ہو. یعنی وہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ کوئی آدمی یہ دکھائے کہ انہوں نے اس بات پر کبھی فخر کیا ہو کہ ہاں جی ہم ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے. پاک نے فلاں فلاں بھائی 10 کو بشارت دی تو 10 کو تو پتا ہونا چاہیے. جب 10 کو بشارت دی تو ان 10 کو تو پتا ہو کہ بھائی ہمیں سرکار نے فلاں موقع پہ یہ بشارت دی. نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا. تو سنیے یہ حدیث ہے کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4649 4649 نمبر حدیث ہے جناب، کہ عبد الرحمن ابن اخنس کہتے ہیں کہ وہ کوفہ کی مسجد میں تھے تو کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا لیکن اچھے انداز سے نہ کیا، تو ان کو یہ برا لگا. فقام سعید بن زید، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یہ سعید انہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور سنن ترمذی کے اندر جو دوسری حدیث تھی وہ انہی سے مروی تھی، یہاں بھی یہ حدیث انہی سے مروی ہے، یعنی انہی 10 میں سے ہیں وہ، اور اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بشارت ملی، ہمیں جنت کی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی عطا فرمائی. جی تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک، ذکر خیر جیسا کہ ان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے تھا نہ ہوا، اس بندے نے آپ کا ذکر کیا تو نامناسب انداز سے کیا، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ سنو علی کون ہیں؟ اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمعتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے خود سنا. وہو یقول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، عشرۃ فی الجنہ، 10 آدمی جنت کے اندر جانے والے ہیں. النبی فی الجنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا میں جنت میں جانے والا ہوں. وہ ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ، و طلحۃ فی الجنہ، و الزبیر بن العوام فی الجنہ، و سعد بن مالک فی الجنہ، و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. کہ یہ سارے جنت میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب جنت میں ہیں، سب جنتی ہیں. وَلَوْ شِئْتَ، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فرمایا وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ، اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام ہی لے لوں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنا نام نہ لیا، 10 میں سے باقی سب کا نام لے لیا، اپنا نام نہ لیا. تو پھر لوگ تجسس کر رہے تھے کہ وہ 10 پورے نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں کہ لو شئت لسمیت العاشرہ، اگر میں چاہوں، اس کو لو شئت بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ راوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں 10ویں کا نام بھی دے دوں، بول دوں. فقالوا من ہوا، کہنے لگے وہ 10واں کون ہے؟ فسکت، تھوڑے خاموش ہوئے. فقالوا من ہوا، لوگوں نے کہا کون؟ فقال ہوا سعید بن زید، کہا کہ وہ سعید بن زید ہے، میں ہوں. کہ میرا نام لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سعید بن زید بھی جنت میں ہے. یعنی بات یہ ہے کہ یہ عظمت اتنی بڑی ہے، یہ مقام اتنا بڑا ہے، یہ رفعت اتنی بڑی ہے کہ یہ صحابہ کرام اپنے عجز کی بنیاد پر، اپنے تواضع کی بنیاد پر، اپنی انکساری کی بنیاد پر وہ بڑھ نہیں مارتے تھے، وہ اپنے آپ کو، اپنے جنتی ہونے کا وہ ڈنکا نہیں بجاتے تھے. اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ تھے، اس لیے وہ یہ بات نہیں کہتے تھے. لیکن جب کسی بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اچھے انداز سے نہ کیا تو پھر حضرت سعید بن زید کو برداشت نہ ہوا اور انہوں نے پھر یہ پوری حدیث پڑھ کر سنائی، اور گویا کہ اپنے آپ کا بھی نام لیا اور وہ بھی بڑا جھجکتے ہوئے. یہ ان کا خوف خدا ہے میرے دوستو، جس کی بنیاد پر وہ اس طرح نہیں کہتے تھے. لیکن جب موقع آتا تھا کہ کسی کے اوپر اعتراض کیا گیا تو پھر انہوں نے اس کے دفاع کے لیے اس حدیث کو پیش کر دیا اور پوری حدیث پڑھ کر سنائی. تو یہ ہے صورتحال. جی
تو میں پھر وہ جو شیعہ عالم ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا وعدہ تھا کہ جب آپ کو یہ حدیث سنا دی جائے پوری تو آپ شیعہ مذہب چھوڑ دیں گے اور دستار بھی اتار دیں گے اور مجلس پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے. لہٰذا میں کہتا ہوں چلو دستار رکھو لیکن شیعہ مذہب تو چھوڑو. جی شیعہ مذہب میں تو ان سارے صحابہ کرام کو سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ گالیاں دی جاتی ہیں, عشرہ مبشرہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, حضرت طلحہ زبیر کو گالیاں دی جاتی ہیں, جناب حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ لعن طعن کیا جاتا ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آ گئی, آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی, آپ نے سن لیا حدیث کو, تو اب خدا کے لیے شیعہ مذہب چھوڑ دو. جی چیلنج آپ کا پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.